ہم پیدا ہوئے ہیں حضور غداری کے. ہمارے گلوں میں نا تختیاں ڈالو اور ہمیں چکر لگواؤ پاکستان کے غدار لکھ کر. ہمارے ماتھوں پہ لکھو غدار, ادھر یہاں لکھو یا گولی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کھلی میں سامنے بات کر دیتا ہوں. آپ غیروں کی جنگ میں ہمیں دھکیل دیں تو آپ محب وطن, اور ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اتنے سارے بندے کیوں مارے جا رہے ہیں تو ہم غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں. آپ بند کمروں کے اندر فیصلے کریں اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے تو آپ محب وطن ہیں. ہم آپ سے پوچھیں کہ ان فیصلوں کے نتائج پہ نظر دیکھیے, بتائیں کہ یہ حالات کیوں ہوئے تو ہم غدار ہیں. آپ پاکستان میں بار بار رجیم چینج آپریشنز کریں, منتخب حکومتوں کو گرائیں تو آپ محب وطن ہیں. ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ کیوں کیا تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں. آپ وزیر اعظموں کے انٹرویوز کریں اور فیصلہ کریں کہ اس کو بنانا ہے اور اس کو نہیں بنانا تو آپ محب وطن ہیں. اور ہم جب یہ کہیں کہ جناب عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے, یہ 22 کروڑ لوگ ہیں, کیڑے مکوڑے نہیں ہیں, تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں. میں کچھ چیزیں بڑی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں اگلے 2-4 منٹ کے اندر, کوئی غلط فہمی رہے نہ, کھل کر بات کر لیتے ہیں. ہمارے اوپر پرچے دینے کی اوقات پولیٹیشنز کی نہیں ہے. یہ کیا بیچتے ہیں پرچہ دیں گے ہم پہ, کمزور لوگ, بزدل. یہ عمران خان پرچہ کروائے گا, نواز شریف کروائے گا, آصف زرداری پرچہ کروائے گا ہم پہ. یہ اوقات ہے پرچہ دینے کی ان کی. بٹ صاحب نہیں کروا سکتے, یہ ان کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر پرچہ کروائیں. پرچہ میرے پہ ہو یا میر شکیل پہ ہو, ارشد شریف پہ ہو یا صابر شاکر پہ ہو, سمی بھائی پہ ہو یا بٹ صاحب آپ کے اوپر ہو یا ضمیر بھائی آپ کے اوپر ہو, یہ نہیں کروا سکتے پرچہ. یہ جو پرچہ ہمارے اوپر ہوتا ہے نا بغاوت کا, غداری کا, اس کے کاپی رائٹ ہی نہیں ہے پولیٹیشنز کے پاس. ہر چیز کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں نا. یہ جو ریاست سے بغاوت کا اور غداری کا مقدمہ ہے, اس کے کاپی رائٹ ان سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے, وہ ان کے ابا جی کے پاس ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں کاپی رائٹس. غداری کا پرچہ, بغاوت کا پرچہ, وہ ہم پہ کروائیں گے. دنیا کے کسی ملک میں یہ پرچے نہیں ہو رہے, کیونکہ سب ملکوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اس ملک میں رہنے والے شہری اس ملک کے وفادار ہیں. صرف پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا شک ابھی باقی ہے کہ یہاں پہ غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں. کیوں شک کرتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ یہ کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے, سوال ہی تو پوچھتے ہیں. ہم کرتے کیا ہے؟ یعنی عجیب و غریب قسم کے سٹینڈرڈز پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کھلی میں سامنے بات کر دیتا ہوں. آپ غیروں کی جنگ میں ہمیں دھکیل دیں تو آپ محب وطن ہیں. اور ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اتنے سارے بندے کیوں مارے جا رہے ہیں تو ہم غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں. آپ بند کمروں کے اندر فیصلے کریں اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے تو آپ محب وطن ہیں. ہم آپ سے پوچھیں کہ ان فیصلوں کے نتائج پہ نظر دیکھیے, بتائیں کہ یہ حالات کیوں ہوئے تو ہم غدار ہیں. آپ پاکستان میں بار بار رجیم چینج آپریشنز کریں, منتخب حکومتوں کو گرائیں تو آپ محب وطن ہیں. ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ کیوں کیا تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں. آپ وزیر اعظموں کے انٹرویوز کریں اور فیصلہ کریں کہ اس کو بنانا ہے اور اس کو نہیں بنانا تو آپ محب وطن ہیں. اور ہم جب یہ کہیں کہ جناب عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے, یہ 22 کروڑ لوگ ہیں, کیڑے مکوڑے نہیں ہیں, تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں. یعنی آپ بغاوتوں کے اور غداریوں کے مقدمے درج کروائیں جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہے. اور جب ہم آپ کو یہ کہیں کہ کیا ہم باغی ہیں تو اس پہ بھی ہم باغی ہیں, اس پہ بھی ہم غدار ہیں. یعنی عجیب و غریب قسم کا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. آپ ہمارے لیے ہمارے ملک کی زمین کو تنگ کر دیں تو آپ محب وطن ہیں, اور ہم اپنی زمین پہ آزادی سے رہنے کا حق مانگیں تو ہم غدار ہیں, ہم باغی ہیں. آپ خدا نخواستہ کبھی ہار بھی جائیں
تو آپ محب وطن ہیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ حضور والا یہ کیا ہوا تھا تو ہم غدار ہیں، ہم باغی ہیں. آپ کسی ایک تجربے میں ناکام ہو جائیں تو آپ محب وطن ہیں، اور ہم صرف ناکامی کی نشاندہی کر دیں تو ہم غدار ہیں. ہم باغی ہیں، ہم ہنسیں تو غدار ہیں، روئیں تو غدار ہیں، بولیں تو غدار ہیں، چپ رہیں تو غدار ہیں، بات کریں تو غدار ہیں، نہ کریں تو غدار ہیں، ہم سوال کریں تو غدار ہیں، جواب مانگیں تو غدار ہیں، جواب نہ دینے پر ریئیکٹ کریں پھر غدار ہیں. کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں حضور غداری کے لیے. ہمارے گلوں میں نا تختیاں ڈالو اور ہمیں چکر لگواؤ پاکستان کے غدار لکھ کر، ہمارے ماتھوں پہ لکھو غدار، ادھر یا لکھو یا گولی مار دو، ہمارے لیے وہ زیادہ آسان ہوگا. تکلیف ہوتی ہے. ارشد شریف نے کس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی؟ آپ سارے گواہ ہیں. جس کو مار پڑی وہ اس کا شدید ترین مخالف ہونے کے باوجود کہتا رہا کہ غلط مارا. تو تکلیف ہوتی ہے نا. بٹ صاحب ناکامی تھی ہماری، اس کا ہم پہ اعتبار ختم ہو گیا. بٹ صاحب اس کو پتا چل گیا اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. وہ اس لیے ملک چھوڑ کے گیا تھا. انہوں پتا لگ گیا تھے تو گل اتنے ہوں. ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا. تکلیف ہوتی ہے. چپ کر کے نکل لیا. انہوں نے مذاق اڑایا اس کی تصویر دکھا دکھا کر، ہمارے اختلافات کو ہمارے خلاف استعمال کیا. ہمارے لوگوں کو تصویر بھیجی کہ یہ دیکھو بھاگ رہا ہے، فوٹو لگاؤ سوشل میڈیا پہ، گندا کرو اس کو، بھاگ رہا ہے. اور بزدل نہیں تھا. بزدل ہوتا تو تمہارے ساتھ ڈیل کرتا. تم اس کی منتیں کر رہے تھے ڈیل کے لیے. روز اسے کہتے تھے کہ آؤ بات کریں، روز اسے کہتے تھے کہ آؤ سرنڈر کرو ہمارے سامنے. اس کے بچوں کو تھریٹ، اس کی فیملی کو تھریٹ. اکیلا تھا، اس کو پتا تھا سب کو اس نے اکیلے نے سنبھالنا. کوئی اور تو نہیں تھا اس کے ساتھ. جاؤ پوچھو اس کی ماں سے، میں مل کر آیا ہوں اس دن. ساری باتیں کرنے کے بعد، پورا حوصلہ دینے کے بعد، آخر میں وہ کہتی ہے کہ ارشد تو نہیں ہے نا، جو کچھ بھی ہو ارشد تو نہیں آئے گا اب. ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا. اسی قابل ہیں ہم پہ بھروسہ نہیں تھا اس کا، اس لیے وہ یہاں سے گیا. بزدل نہیں تھا، ہم ناکارہ ہو گئے تھے، ہم اس کو نہیں بچا پائے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں موٹر وے پہ آ رہا تھا، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی. مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ اسلام آباد آئیں گے تو پکڑیں گے، تو مت جاؤ. تو مجھے دو وجوہات سمجھ آئیں. یا تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں کے بات نہ کروں، یا ہو سکتا ہے واقعی پکڑ لے. تو میں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی ریکارڈ کروائی، اس لیے کہ اگر میں پکڑا گیا تو یہ لوگوں تک پہنچ جائے گی ویڈیو، اور مجھے جو اطلاع دی ہے، کیسے دی ہے، کس نے پکڑا، یہ بھی پتا چل جائے گا. میں نے اپنے بچوں سے بھی معافی مانگی. میں 1 سال میں ان کو کوئی کسی ایک موقع پر بھی جو میں ان کے ساتھ ٹائم گزارا کرتا تھا، مجھے وہ موقع ہی نہیں ملا. میں نے اسی ویڈیو میں ان سے معافی مانگی کہ بیٹا سوری بابا، پھر لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن وعدہ آپ سے پورا کریں گے. لیکن آپ کو پتا میرے دماغ میں واحد چیز کیا چل رہی تھی؟ میرا بھی آپ سب سے اعتبار ختم ہو گیا ہے. آخر میں میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ ارشد نہیں ہے، بولے گا کون؟ وہی تھا سب کو اکٹھا کر کے وہاں عدالت میں پہنچ گیا تھا. کیوں پکڑا اس کو؟ حوصلہ دیتا تھا، ڈٹ کر کھڑا تھا، ہر جگہ اس نے آواز اٹھائی اور پوری کوشش کی اس نے کہ یہ مشکل وقت گزر جائے. ابھی میں اس یقین کے ساتھ اندر جاؤں گا کہ ارشد پیچھے نہیں کھڑا ہوا. اب صرف یہ ایک کمی مجھے محسوس ہوئی ہے، وہ اس کمی کے ساتھ پاکستان چھوڑ گیا تھا. وہ تکلیف میں نے آج پہلی مرتبہ محسوس کی ہے کہ جب وہ یہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا تو وہ کتنا بے بس تھا، اور اس کا ہم نے مذاق اڑایا کہ فلاں فلائٹ سے نکل گیا، اس طرح نکل گیا، اس طرح بھاگ لیا. اس نے مجھے فون پہ بتایا، عمران تجھے پتا ہے میں کیمرے میں جان بوجھ کر مسکرا رہا تھا، وہ اس لیے کہ مجھے پتا تھا یہ میرا مذاق اڑائیں گے.
मजाक उड़ाते हो यार, पहले जमीन तंग करते हो, फिर कोई यहां से चला जाए तो उसका मजाक उड़ाते हो। क्या बंदूक लेकर तुम्हारे गले पड़ जाए वो? भाई बोलने का काम है उसका, साफी है वो अपनी सहाफत से टक्कर दे रहा था, देता रहेगा, शहीद है, तुम्हारे लिए निशाने इबरत बनेगा वो। मैंने पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ मारना आता है, हमें और बहुत कुछ आता है, और वो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। सिर्फ हमें मारना नहीं आता। दबा दबा के और जिसको दबाया एस्टेब्लिशमेंट ने दबाया। अहमद मीर का प्रोग्राम में बड़ा खुश था उस दौर में जब बंद हुआ, क्योंकि हम भी एक अजीबोगरीब दुनिया में रहते थे। माशरतुल उलूम की किताबें पढ़ के आए हुए थे, लगता था सारे हीरो हैं, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बहुत वफादार है। सच्ची बात है, किसी की आंखें पहले खुल गई, किसी की बाद में खुल गई, लेकिन अच्छी बात है खुल गई। लेकिन मफादात की पट्टी बांध के कभी आंख बंद नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इसलिए आंख बंद नहीं की कि मफादात की उसके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। जब मुतीउल्लाह जान पे हमला हुआ, मैं क्लिप आप सबसे शेयर कर दूंगा, मैंने मजम्मत की। वो बच्चा जिसके घर के अंदर घुस के मारा, जिसके साथ आपका केस चल रहा था, मैंने मजम्मत की। जब अफसार आलम पे गोली चली तब मजम्मत की, सब रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। हामिद मीर के ऊपर गोली चली, मजम्मत की। लेकिन हामिद मीर ने अपने मुंह से कहा था, मेरे भाई ने, कि मेरा प्रोग्राम सियासतदानों ने बंद नहीं किया। इमरान खान की क्या औकात है, बंद तो उन्होंने किया है। अब बोलता है इमरान खान से बदला लूंगा। अपने मुखालिफ को पहचानिए, फिर इकट्ठे हो जाएं, तो शायद आपकी जान छूट जाए, वरना ऐसे ही इसी तरह हमारा वक्त गुजरता रहेगा।